ہمارا جو ڈیٹرنس تھا ویزا وی افغانستان وہ چیلنج ہوا. ٹھیک ہے. پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور اب کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ڈیٹرنس کا لیول اس پہ آ گیا ہے. اب پاکستان کو یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا سسٹین کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے عوام کو بھی سمجھنے کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے بھی کہ پاکستان اس لیول پہ آپ نے ڈیٹرنس کو لایا ہے. اس کا لیول سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو جو ٹی ٹی پی کے ہیں ہم ان کو بھی نیوٹرلائز کریں گے, اور اگر آپ انٹروین کرو گے کہ ہم جو ایکشن لے رہے ہیں ہاٹ پرسوٹ کے کانٹیکس میں جو ہمارا رائٹ بنتا جو ہے, ہم اپنا جائز ایکشن لیں, جو جائز ایکشن ہے سیلف ڈیفینس کے لیے, تو اگر آپ اس میں انٹرفیئر کرو گے تو پھر آپ کا جو ٹارگٹ جو آپ کو ہم ٹارگٹ کریں گے وہ بھی ہمارے ود ان رائٹس ہے نا, تو جسٹیفائڈ ہوں گے. ہاں, اب اس لیول کے اوپر آ کے پاکستان کو اپنا ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کر دیا ہم نے. جو چیلنج ہوا تھا ری اسٹیبلش ہو گیا. اب اس کو آپ سسٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب ہماری اپنے لوگوں اس کا کے لیے امپیکٹ کا کوئی ڈیوریشن بھی ہوتا ہے, کتنا امپیکٹ؟ جی یہی سسٹین ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, یہی اس کا امپیکٹ چلے گا بھی. میں عرض کرتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاید پہلے جو اس لیول پہ ہم نے اپنا ڈیٹرنس جو بھی سسٹین مینٹین کیا ہوا تھا شاید ہم اس کو پراپر پروجیکٹ نہیں کر پائے. میں الفاظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں پاور پروجیکشن. ٹھیک ہے. تو آپ پاور پروجیکشن ویزا وی افغانستان نہیں کر پائے جس کی وجہ سے وہ چیلنج ہوا. اب کیوں نہیں کر پائے؟ یہ تو وی آر دیئر ہمبل افیکشنیٹ بردرز, شاید یہ تو نہیں. ایبسولوٹلی. اس میں ہمبل افیکشنیٹ بردرز, اس میں افغان لابی پاکستان کے اندر ہے جس میں انلیگل اکانومی کے لوگ بھی ہیں, سمگلرز ہیں, ڈرگ ٹریفکرز ہیں, کار لفٹرز ہیں, کڈنیپرز فار رینسم ہیں, پھر ایک سو کالڈ نیشنلسٹ بھی اس کے اندر شامل ہیں جن کے اپنے اینٹی پاکستان ڈیزائنز ہیں پچھلے 70 سال سے. اور وہ پیروکیلزم بھی ہے. وہ جو بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو ایک کہانی بنا دی, رنگ دے دیا کہ وہ ہمارے نیبر ہیں, مسلمان ہیں. وہ ہمارے ایک سیاستدان نے بھی کہا ہے, بڑے سیاستدان ہیں وہ, کہ یہ تو پشتون نیشن ہے تو وہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں دس از کنڈیمیبل. ساری قوم اس کو کنڈم کرے کہ ایسا نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹرنس ہے وہ چیلنج ہوا ہے. Aren't you inviting the wrath of KPK? وہ چیلنج ہوا ہے. اب اس کو ہر لیول پہ جا کے سسٹین کرنا ہے. اب یہاں پر پاکستانی اداروں کا, میڈیا کا, باقی لوگوں کا کام ہے کہ جو پاور پروجیکشن ہے اس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں سپر پاور کی ایک پاور پروجیکشن ہے. ٹھیک ہے. سپر پاور کو کوئی چھوٹے چھوٹے کچوکے نہیں لگاتا. نہیں لگا سکتا. کیوں نہیں لگاتا؟ وہ ہر جگہ تو نہیں پولیس بیٹھی ہوئی. نہیں, میرا ویسے خیال ہے ہمیں بھی کچوکے کم ہی لگائیں گے آپ ایسے لوگ. اب تھوڑا گیپ آ جائے گا اس میں. اب یہ ہے کیا خیال ہے؟ آپ اپنی پاور پروجیکشن کریں. پاور پروجیکشن کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یک زبان یک آواز ہو کے آپ یہ کام کریں. یہ یونٹی آف پرپز بھی ہے, یونٹی آف نیریٹو بھی ہے, اور اس کے اوپر اگر چیف منسٹر صاحب کچھ کہتے ہیں تو ان کو آرام سے سمجھانا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنلی آپ غلط ہو اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی عوام کو پروٹیکشن. ڈو یو فورسی اٹ ہیپننگ؟ جس طرح کی باندھ کی بولیاں سب دیکھیں, بول رہے ہیں, یہ کام پارلیمنٹ کا ہے کہ پارلیمنٹ اس کو نوٹس لے اور جو بھی اس کے لیگل ریمیڈیز ہیں وہ اڈاپٹ کریں. ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن ہم چونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انالیٹیکل اپروچ ہے ہماری, ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو اب افغانستان کو پاور پروجیکشن بھی ہونا چاہیے اور میسج بھی کلیئر ہونا چاہیے ون وائس کے ساتھ, تب آپ کا جا کے جو ڈیٹرنس ہے وہ سسٹین ہو پائے گا. ورنہ آپ کو دوبارہ پھر اور اوپر جانا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں دیٹ وڈ لیڈ ٹو میجر کانفلکٹ, جس سے بچنا چاہیے. اب یہ بات چھوڑ دیں
کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ زبان بولتے ہیں, تو افغانستان میں ایک زبان تو نہیں ہے, پورے افغانستان میں ایک زبان تو نہیں ہے, کافی مختلف. ٹھیک ہے, اگر میجورٹی کی زبان ایک ہے جس کو جو بھی وہ پشتو کہتے ہیں, وہاں پر تاجک بھی ہیں, وہاں پر ازبیک بھی ہیں, وہاں پر ایرانینز بھی ہیں, وہاں پر ہزارز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک قسم کا نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے کہ افغانستان belongs to Taliban. No, that's not the case. Number one. Number two, یہ میں نیریٹو کی بات کر رہا ہوں, پاور پروجیکشن کی, کہ دوسرا آپ کے کہیں کہ طالبان کی جو اس وقت حکومت ہے یہ عبوری ہے, یہ گلوبل لیول پہ ریکگنائز نہیں ہے, یو این نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا ان کو, سوائے 2 ملکوں نے کیا, رشیا نے کیا اور پرسوں ہندوستان نے کیا, اور وہ بھی دوحہ اکارڈ جس کو کہتے ہیں اس کی جو پروویژنز ہیں ان کے اگینسٹ ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا, ہم جلدی کہہ دیتے ہیں, اس میں یہ انہوں نے سائن کیا ہے کہ الیکشن ہوں گے وہاں, انہوں نے سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے, جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو اور وہ اپنی اوتھ کے اگینسٹ جائے, وہ بذات خود ایک آپ سمجھ لیں وہ اپنے دین کی کہ ڈس آنیسٹی کا لیول کیا ہے کہ آپ اس میں کر رہے ہو. دوسرا کہ وہ جو اس وقت حکومت تھی, جو بھی حکومت تھی, ہم ادھر نہیں جائیں گے, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن ارینج کرو گے جس میں طالبان بھی ہوں گے, باقی بھی ہوں گے, پھر ایک حکومت بنے گی, اور اس وقت ملک کا نام بھی انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ریپبلک آف افغانستان, ناٹ نیدر اسلامک نور ایمریٹ, دونوں نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو آج ہم اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ پبلک ایجوکیشن بھی ہو جائے اور ریکارڈ بھی اسٹیٹن ہو جائے. وقت کے ساتھ ڈسٹارشنس آتی ہیں, تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ کیوں کیا, یہ جو نیکسس ہوا ہے, اب انہوں نے پچھلے ویسے افغانستان پچھلے 70 سال سے آپ خود کہا کرتے ہیں ہمیں کبھی ٹھنڈی ہوا وہاں سے نہیں آئی. میں تو بلکہ مذاق میں کہتا ہوں زلزلے بھی وہاں سے آتے ہیں. تو میرے دوست کہتے ہیں یار یہ آپ نے کہاں سے نکال لی. اب آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں. اب انہوں نے جا کے وہی جو RSS کی حکومت ہے وہاں پر BJP, وہ اس حکومت کے ساتھ ملے ہیں جو ریکگنائز بھی نہیں ہے, اور اب انہوں نے متقی کو وہاں انوائٹ کیا ہے. یہ بھی تاریخ کا میرے خیال میں یونیک ایونٹ ہے کہ ایک فارن منسٹر کسی ملک میں جو حکومت ریکگنائز نہیں ہے 7 یا 8 دن کے ٹور پہ گیا ہو, نہیں ہے, اور وہاں پر پھر دیکھیں کانٹرڈکشنز, دیکھیں ہندوستان کے اپنے بیہیویئر کی کانٹرڈکشن دیکھیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہندوستان سیکولر ہے, اور مودی گورنمنٹ جو ہے وہ عورتوں کے لیے سندور آپریشن ہے, یہ عورتوں کو دینے کے لیے عزت, اور آئے دن وہ عورتوں کے لیے یہ انیشیٹو لیتے ہیں. ان کی پریس کانفرنس میں ایک بھی عورت نہیں تھی.